الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثنوی شریف درس نمبر 20 میں آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ ہم نے درس نمبر 19 میں ادب کے متعلق یہ بات پڑھی تھی کہ حالانکہ مولانا رومی تو ایک باندی کا واقعہ سنا رہے ہیں، باندی اور بادشاہ کا۔ بادشاہ شکار کے لیے نکلتا ہے، باندی پر دل آ جاتا ہے اور وہ باندی کو خرید لیتا ہے، محل لاتا ہے، باندی بیمار پڑ جاتی ہے۔ وہ حکماء جو ہے اس کے پاس کے جو شاہی حکماء ہوتے ہیں وہ علاج و معالجہ کرتے ہیں، لیکن وہ صحت یاب نہیں ہوتی۔ بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں معروضہ رکھتا ہے، اسے نیند آتی ہے۔ ایک مرد بزرگ خواب میں آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ایک مردان غیب میں سے ایک شخص آئے گا جو تیری کنیز کا علاج کرے گا۔ جیسے ہی وہ شخص آتا ہے متعینہ جو دن معین رہتا ہے وہ دن پر آتا ہے، بادشاہ خود حاجبوں کی طرح غلاموں کی طرح اس کا استقبال کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اصل میرا مدعا تو ہی تھا، تو میرے لیے میری زندگی کا حاصل ہے، تو میرے لیے مصطفیٰ ہے، میں تیرے لیے عمر ہوں۔ مصطفیٰ ہے، یہاں مصطفیٰ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد قطب وقت ہے، اور عمر سے مراد یہاں پہ یہ بات ہے، میں نے درس نمبر 19 سے بھی بتلائی آپ کو، یہاں وزیر مراد ہے۔ اب اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیونکہ بادشاہ کا ایک غلاموں کی طرح اس کا استقبال کرنا، ہو سکتا ہے پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بادشاہ ہو کر ایسا ادب کیوں کر رہا ہے، تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ادب کے متعلق بات بتلا رہے ہیں۔ میں بارہا آپ سے کہتا ہوا آیا ہوں کہ مولانا روم کا یہ مقصد نہیں کہ آپ کو باندی اور بادشاہ کا واقعہ سنائیں۔ مولانا روم کا مقصد یہ ہے کہ ایک عاشق خدا، طالب خدا کے دل میں عشق کی چنگاری کو بھڑکا دیں اور بچھڑے ہوئے بندے کو اپنے معبود سے ملا دیں۔ اب مولانا روم اسی پیرائے میں بیان کر رہے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ادب بہت بڑی چیز ہے، ادب کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر منہ و سلویٰ نازل ہوتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے دعا کروائی اور اس کے بدلے پیاز، ککڑی اور دال اور لہسن کو پسند کیا۔ اللہ نے انہیں شہر کی طرف نکل جانے کا حکم دیا، وہ چلے گئے اور اس کے بعد پھر وہ خان بند ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے خوان کو نازل فرمایا، لیکن حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نصیحت فرمائی تھی کہ تم لوگ اس خوان کے کھانے کو جمع نہ کرنا
اور جو بچ جائے اسے خیرات کر دینا، لیکن کچھ گستاخ لوگوں نے کھانا جمع کرنا شروع کر دیا اور اس امید پر کہ کل آئے گا کیا نہیں آئے گا، حرص کی انہوں نے اور اللہ پر بھروسہ نہیں کیا۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ تمام تر واقعات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اگر آپ اس کی تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی تک 19 درس ہو چکے ہیں۔ یہ اوپر جو لنک دیا گیا ہے اس لنک پر آپ کلک کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ابھی تک جتنے دروس ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام آپ کو مل جائیں گے۔ ہماری درس نمبر 19 کا جو لاسٹ شعر تھا، آخری شعر تھا، اس میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کرد عیسیٰ لا بعیشہ واقعی دائم استوکم نگردت از زمیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو خوان نعمت ہے اس کو ذخیرہ مت کرو بلکہ مساکین و غربا کو تقسیم کر دو، یہ خوان تمہارے لیے ہمیشہ آتا رہے گا۔ اب اس کے بعد یہ کنٹینیوشن چل رہا ہے، آج کے درس کا پہلا شعر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بدگمانی کردنو ہر صابری کفر باشد پیش خانے مہتری خداوند کے خوان پر بدنیتی کرنا اور حرص سے پیش آنا ناشکری ہے۔ کفر باشد، یہاں کفر باشد سے مراد یا تو کفران نعمت ہے یا ضد ایمان ہے، کیونکہ وعدہ خداوندی پر ایقان نہ رکھنا، ایمان نہ رکھنا، اعتقاد نہ رکھنا کفر ہے۔ حالانکہ ان سے ہمیشہ خوان آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن وہ ذخیرہ کرنے سے باز نہ آئے، وہ جمع کرنے سے باز نہ آئے۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ کفر کی دو قسمیں ہیں، کفر لسانی یا کفر ظاہری، اور دوسرے کفر کا نام ہے کفر عملی، یعنی ان حرکت کو عملی طور پر انجام دے دینا جس کا قرآن و حدیث میں یا اللہ کی طرف سے منع ہے۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں زانگدارو یعنی نادی دازیاس آدرے رہے مت بریشاں شد فراس۔ فرماتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان فقیر صورت حرص کے بھوکوں کی وجہ سے وہ رحمت کا دروازہ ان پر بند ہو گیا۔ آن درے رحمت بری شاشت فراس۔ حرص ایک بدترین مصیبت ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکنی اخاف علیکم من تنافسوا فیہا۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں اس سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے اس کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی حرص کرنے لگو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد اور ایک روایت آپ کی خدمت میں مسلم شریف کی پیش کر دوں، ترجمہ سنا رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، مگر اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک دولت کی حرص اور دوسری عمر کی حرص، علی المال والحرص علی العمر بول کے آیا ہے، دونوں چیزیں جوان رہتی ہیں۔ حرص کے سبب، اور ایک بات بھی یاد رکھیں، حرص ایک ایسا عنصر ہے کہ اس کے ذریعے بندے کے اندر خود بخود بخل اور بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب حرص آ گئی، اب حرص کے بعد خوف آتا مال کے ختم ہونے کا، جب مال کے ختم ہونے کا خوف آیا تو بخل آ گیا،
اور مال جب جمع کر لیا تو اسے خرچ بھی تو کرنا ہے. اب اس کے اندر بزدلی پیدا ہو جاتی ہے. مال کی حرص بخالت پیدا کرتی ہے اور عمر کی حرص بزدلی پیدا کرتی ہے. جب آدمی کے اندر عمر کی حرص آ جائے، حق بات پر لڑ نہیں سکتا وہ، کیونکہ اسے جان کا خوف ہے، بزدلی پیدا ہو گئی. اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نان و خوانز آسماں شد منقطع، بعد ازازا خوان شد کس منتفع. آسمان سے من و سلوہ آنا بند ہو گیا، اس کے بعد اس خوان سے کسی نے فائدہ نہ اٹھایا. چند افراد کی بے ادبی کی وجہ سے عامت الناس کو بھی نقصان ہوا. جو ہماری بات درس نمبر 19 میں بھی آپ سے میں پیش کیا یہ بات کہ ایک شخص کی بے ادبی کی وجہ سے تمام قوم کو نقصان ہوتا ہے. اب ایک شخص نے ہی جمع کیا ہوگا یا چند اشخاص نے جمع کیا ہوگا، لیکن سب کے لیے بند ہو گیا. آگے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک گہری فکر دے رہے ہیں، اور اس شعر کو پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا مولانا روم نے کیا آج کے زمانے کے لیے بات کہی ہے. فرماتے ہیں، ابر ناید از پیمن اے زکات، والزنا افتن وباء در جہاد. فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے سبب کی وجہ سے بادل نہیں آتے، یعنی قحط پڑ جاتا ہے، اور زنا کی کثرت کے سبب ہر طرف وبا پھیل جاتی ہے، بلائیں پھیل جاتی ہیں، مصائب پھیل جاتے ہیں. اس کی شرح کرتے ہوئے آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کی شرح جیسا ہونی چاہیے، فارسی کتب میں بھی اردو کتب میں بھی کما حقہ نہ ہو سکی. اس کو فقیر پہلی مرتبہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کوئی میرے علم کی وجہ سے نہیں ہے، میں تو ایک جاہل آدمی ہوں. یہ تمام میرے بزرگوں کا فیضان ہے، یہ علماء کرام کا فیضان ہے، روح رومی کا فیضان ہے، اولیاء کرام کا فیضان ہے. میرا سلسلہ سید شاہ، میرے سلسلے کے جد حضرت سید شاہ عبداللطیف لاؤبالی علیہ الرحمۃ والرضوان کا فیضان ہے، اور میرے پردادا تلمید شیخ الاسلام حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان، حضرت العلامہ مولانا میر طاہر علی شاہ قادری نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان. شعر پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے پڑھ دوں. ابر ناید از پیمن زکات، والزنا افتد وباء در جہاد. زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے بادل نہیں آتے، قحط پڑ جاتا ہے، اور زنا کی کثرت کے سبب ہر طرف وبا پھیل جاتی ہے. سمجھا تو یہ جاتا ہے کہ عموماً صوفیہ کرام بے سر و پا باتیں کہہ لیتے ہیں، قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں رہتا. نہیں، اللہ والوں کو اللہ سے جب تعلق ہے تو قرآن و حدیث سے بھی تعلق ہوگا. اور مولانا رومی جیسی شخصیت، عظیم المرتبہ شخصیت جب کہہ رہی ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قحط پڑتا ہے اور زنا کی کثرت کی وجہ سے وبائیں پھیلتی ہیں، امراض پھیلتی ہیں، تو ضرور کچھ بات ہوگی. طبرانی شریف کی روایت ہے، جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے
تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زکوٰۃ کے لیے سال بھر کا گزرنا ضروری ہے، زکوٰۃ کے لیے سال بھر کا گزرنا ضروری ہے، لیکن بعض لوگ زکوٰۃ دینے سے کتراتے ہیں، صاحب نصاب ہو کر بھی، صاحب نصاب ہو کر بھی زکوٰۃ دینے سے کتراتے ہیں۔ واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت عین اللہ شاہ قادری علیہ الرحمہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہیں۔ ان کے کچھ معتقدین تھے، ایک نواب صاحب، وہ زکوٰۃ دیا نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت کے سامنے بات آئی تو حضرت قبلہ نے ان سے کہا، وہ صاحب سے بھی کہا، ان کی اہلیہ سے بھی کہا کہ بھائی زکوٰۃ دو، جب صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ حضرت نے نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ اہلیہ پر، نواب صاحب کی اہلیہ پہ اثر ہوا، انہوں نے زکوٰۃ دینا شروع کر دیا۔ اور کوئی یہ فرضی واقعہ نہیں، حقیقی واقعہ ہے، حقیقی واقعہ ہے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینا شروع کر دیا، اور اتفاقاً یہ بات ہوئی کہ ان کے گھر میں سرقہ ہوا، چوری ہوئی۔ باوجود یہ کہ نواب صاحب کے مال جس الماری میں رکھا ہوا تھا اس کو کوئی چابی لگی ہوئی نہیں تھی، لیکن سارا مال چور لے گیا، اور ان کی اہلیہ کا مال جس سے زکوٰۃ ادا کی جا رہی تھی اس کو چابی لگی ہوئی تھی، لیکن چور نے اس مال کو نہیں لوٹا۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے، جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے اس مال کا محافظ اللہ ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ایک حقیقی واقعہ ہے۔ اب زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قحط سالی بھی آتی ہے، مال کی حفاظت بھی چلی گئی، مال کا تحفظ بھی چلا گیا، اللہ کا گناہگار بھی ہو گیا، پھر اب اس کی دنیا میں یہ وبا آ رہی ہے کہ قحط سالی پڑ جاتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا۔ اب زنا کی بلا کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا کی اولاد کی کثرت نہ ہوگی۔ جب ان میں ولد الزنا کی کثرت ہو جائے گی تو قریب ہوگا اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کر دے۔ یہ حدیث پاک مسند احمد کی ہے۔ اور ایک بات بھی آپ سے کہتا ہوا چلوں، یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ مثنوی مولانا روم کے، جیسا کہ میں نے بھی کہا، تقریباً شارحین نے زنا سے قحط کو ثابت کیا ہے، لیکن ناظرین پہلی مرتبہ فقیر نے اس شعر کو احادیث شریفہ کی روشنی میں ثابت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زنا کا کوئی نہ کوئی حصہ لکھ دیا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جسے اس سے لامحالہ گزرنا ہے۔ آنکھ کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے، زبان کا زنا غیر محرم سے گفتگو کرنا ہے، دل کا زنا خواہش اور شہوت ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں اور ایک روایت ملتی ہے، حضور نے فرمایا، جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، جیسا کہ چوری کرنے والا مومن نہیں رہتا۔ اسی طرح جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ اور ایک روایت سنن نسائی کی آپ کو سنا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگوں سے کلام نہیں فرمائے گا: زناکار بوڑھا، گھمنڈی فقیر اور جھوٹا امام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شعر کے بعد آگے بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں، ہرچے آید بر تو از ظلمات و غم، آز بے با کی و گستاخیست ہم،
تجھ پر جو غم کی تاریکی چھائی ہے وہ تیری کسی نہ کسی بے باکی اور گستاخی کے سبب ہے۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یعنی جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی کے سبب، اور ان میں سے تو اکثر کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جب یہ کہ کہا جائے اعمال بد کے سبب مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر انبیاء تو معصومین ہوتے ہیں اور اولیاء مقربین ہوتے ہیں، یہ تو گناہ سے دور رہتے ہیں، پھر ان پر کیوں مصائب آتے ہیں؟ کیونکہ شعر پڑھنے سے وہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ گناہ کے سبب آتی ہیں، تو پھر انبیاء اولیاء پر کیوں آتی ہیں، سوال ہو سکتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں حقیقی غم و مصیبت مراد ہے جو گناہگاروں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ یہ اسیر بشریت ہے، اور جو مصائب انبیاء و اولیاء پر آتے ہیں وہ محض صورت مصیبت ہوتے ہیں، حقیقتاً وہ انبیاء اور اولیاء کے لیے راحت و رحمت کا سامان ہوتے ہیں، کیونکہ ان پر روحانی رنگ غالب ہوتا ہے، وہ احساسات بشریہ سے بلند تر ہوتے ہیں۔ مصائب دراصل ان کے لیے قرب خداوندی کا ذریعہ ہوتے ہیں، یہ مصائب ان کے لیے خدا کا امتحان ہے، عذاب نہیں ہے۔ فرمایا گیا قرآن مجید میں، اللہ پاک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال سے، جانوں سے۔ جب آزما چکیں، جب آزما لیں، فرمائیں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم بشارت دیں گے صابرین کی۔ پھر فرماتا ہے اللہ پاک قرآن مجید میں الذین اذا اصابتہم مصیبات، جب ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ، وہ لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی ملک ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم تو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ ان کے اوپر مصیبت آئی، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ اپنے آپ کو اللہ کی ملک جانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اپنی پراپرٹی نہیں جانتے بلکہ رب کی جانتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے بندوں کے لیے فرما رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت ہے، صلاۃ ہے۔ اولئک ہم المہتدون، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں کو اللہ نے ہدایت سے نواز دیا ہے۔ یہ اللہ والوں کی بات ہے، اللہ والوں کی مصیبت تو قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بعد فرماتے ہیں ہر کے بے با کی کند در راہ دوست، رہزن مردان شدنا مرد اوست۔ فرماتے ہیں جو کوئی دوست کی راہ میں یعنی احکام الہی میں بے باکی کرتا ہے یعنی مخالفت کرتا ہے، وہ مردوں کا رہزن یعنی دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے اور نامرد ہے۔ اس شعر میں راہ دوست سے مراد راہ سلوک ہے، اور بے باکی یعنی ناہل شخص کا شیخ بن کر لوگوں کو بیعت کرنا ہے، اور طالبان خدا کی رہزنی کرنا مراد ہے۔ یقین جانیے راہ سلوک بے باکی کا مقام نہیں، اور ہر زرد و سبز کپڑے پہننے والا پیر نہیں ہوتا۔ پیر وہ ہے جو راہبر ہو، خدا کی راہ میں رہنمائی کر سکے، جو خود نہ چلا ہو وہ دوسروں کو کیا چلائے گا، جو سلوک کی منزل سے واقف نہ ہو، راہ سلوک سے واقف نہ ہو۔ سنانا تو بڑا آسان ہے، ناسوتی، ملکوتی، جبروتی، لاہوتی، ہاہوتی، یہ مقامات تو سنانا بڑا آسان کام ہے۔ اس کی لطائف، اس کی لذتیں وہی شخص بتلا سکتا ہے جو چل کر گیا ہو۔ اس میں بتلانا بھی ایسا ہوگا۔ اب معاملہ یہ ہو گیا
کہ ہر شخص کو شیخ بننے کا شوق ہو گیا۔ مولانا روم اسی بات کو کہہ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے بھی آپ سے کہا کہ کچھ مولانا کے جب اشعار پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ اسی زمانے کے لیے تو کہے ہوں گے، ایسا لگتا ہے کہ کیا اسی زمانے کے لیے انہوں نے کہے۔ کہا بے باکی سلوک کے راستے میں قبول نہیں ہے اور ناہل شخص کا شیخ بننا۔ بزرگوں کا یہ قول ہے کہ جو 40 سال بزرگوں کی صحبت اختیار نہ کرے، راہ سلوک کا رستہ طے نہ کرے، وہ شیخ بننے کے قابل نہیں، وہ رہنما بننے کے قابل نہیں ہے۔ بزرگوں نے زندگی نکال دی، صحبتوں میں زندگی نکال دی، بزرگوں کی صحبتوں میں رہا کرتے، جب وہ اس مقام پر آ جاتے کہ دوسروں کی رہنمائی کر سکتے ہیں تو وہ نکلتے۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے آگے فرماتے ہیں، از ادب پر نور گشتست این فلک، وز ادب معصوم پاک آمد ملک۔ فرماتے ہیں یہ آسمان ادب ہی کے طفیل نور علی نور ہو گیا، اور فرشتے ادب ہی کی بدولت معصوم و پاک ہو گئے۔ کیا ادب کیا انہوں نے؟ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 ہے، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا قالتا آتینا طائعین۔ تو اس زمین و آسمان سے فرمایا کہ خوشی یا ناخوشی سے مطیع ہو۔ دونوں نے عرض کیا، زمین و آسمان میں عرض کیا، ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہیں، تیرے غلام ہیں، تیرے خادم ہیں۔ کیونکہ دونوں نے ادب کے ساتھ حکم ربانی کو قبول کیا، اسی بنا بری اس کی گردش اور ستاروں کی گردش میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا، وہ اپنے اپنے مدار میں برابر پھر رہے ہیں۔ اور فرشتوں کا یہ ادب ہے کہ جب پروردگار نے ان سے امتحان علم لیا، یعنی اسماء کا امتحان لیا، فرمایا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تم بھی اسماء الہی کی بات بیان کرو اگر تم سچے ہو۔ تو انہوں نے ایک زباں ہو کر کہا، عاجز ہو کر کہا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 پڑھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یا رب ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے، تیری ذات پاک ہے، تو نے جتنا دیا اتنا ہی علم ہمارے پاس ہے، بے شک تو علم والا حکمت والا ہے۔ الغرض کے فرشتوں نے ادب باری تعالیٰ کا لحاظ رکھا تو انعام میں انہیں معصومیت عطا ہوئی، وہ پاک ہو گئے۔ اب مولانا آگے فرما رہے ہیں، بدھ ز گستاخی کسوف آفتاب، بدھ ز گستاخی کسوف آفتاب، شد عزازی لیز جرأت رد باب۔ فرمایا سورج گرہن جب ہوا تو لوگوں ان کی گستاخی کے سبب ہوا، شیطان گستاخی کے سبب ہی بارگاہ یزدی سے نکالا گیا۔ یعنی جب لوگوں میں فسق و فجور اور لاپرواہی بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج گرہن اور چاند گرہن لگتا ہے تاکہ لوگ باز آ جائیں۔ علم فلکیات کی روح سے کسوف کے اسباب یہ ہیں کہ بعض ستاروں کا حائل ہونا، لیکن یہ سبب رومی فرماتے ہیں بے دینی و گستاخی کے سبب کسوف آفتاب ہوتا ہے، چاند گرہن سورج گرہن ہوتا ہے، اور اسی بنا بنی سورج گرہن چاند گرہن ہوتا ہے۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ اہل عرب کا خیال تھا کہ کوئی بڑا آدمی کا انتقال پر، کوئی بڑا آدمی مر جاتا، اس کے انتقال پر سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا تھا۔ چنانچہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جب وفات پائے تو سورج گرہن ہوا۔ لوگوں نے حضرت کے وصال سے سورج گرہن کو جانا اور کہا کہ بڑے آدمی کے انتقال کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے۔ بخاری شریف میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے جب تم اس طرح دیکھو فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَإِسْتِغْفَارِهِ، حضور فرماتے ہیں جب تم اس طرح دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس سے استغفار کی طرف لپکو، دوڑو۔ دوسرے مصرے میں مولانا روم نے فرمایا شد عزازیل ز جرأت رد باب، فرماتے ہیں شیطان گستاخی کے سبب راندے بارگاہ الہی ہوا جب اس سے کہا گیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر وجہ پوچھی گئی تو کہا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، سورہ اعراف کی آیت ہے۔ جب اسے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ کا بنا ہوں، حضرت آدم مٹی کے بنے ہوئے۔ جب یہ کہا تو ارشاد ہوا قال فاخرج منہا فانک رجیم، فرمایا تو جنت سے نکل جا، تو مردود کیا گیا ہے۔ اب اس کے مردود ہونے کی کیا وجہ تھی؟ تکبر۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تکبر عزازیل را خارد کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کسوف آفتاب کی وجہ تسمیہ بتلانے کے بعد فرماتے ہیں ہر کے گستاخی کند اندر طریق، گرد اندر وادی حیرت غریق۔ طریق سلوک میں جو شخص گستاخی کرتا ہے وہ حیرت کی ندی میں ڈوب جاتا ہے۔ ہر کے بے باکی کند در راہ دوست، رہزنو مردہ نشد و نامرد اوست، جیسا کہ فرمایا، اسی سے شعر مربوط ہے۔ اور آج کی بزم کا آخری شعر مولانا کا پیش کروں، اس پر ہماری فصل بھی ختم ہو رہی ہے الحمدللہ۔ حال شاو میہما برگو تمام، زاں کے پایا نین دارد این کلام۔ اے سقنور، اب بادشاہ اور مہمان کا باقی حال سنو، کیونکہ اس بحث کی تو انتہا نہیں۔ اگر ادب کے متعلق بولا جائے تو جتنا چاہے کہا جا سکتا ہے، اس کی انتہا نہیں۔ ادب اور بے ادبی کے حالات کو اگر کہا جائے تو ایک طویل فہرست ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اب اسی کو بات کو تمام کرتے ہیں۔ اب ہم وہ اس مردان غیب اور بادشاہ کے قصے کو سنتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آنے والے ایپیسوڈ میں درس نمبر 21 میں انشاءاللہ تعالی بادشاہ کا اس ولی سے ملاقات کرنا جو اس کے قوم میں دکھایا گیا تھا اور اس کی آمد کی بشارت اس کو دی گئی تھی، انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کائنات یہ جو کچھ درس میں کہا گیا ہے مولا، سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا الہ العالمین، نشا اسلامی کی جو ایک کاوش ہے مولا اسے قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین، جس نے یوٹیوب کے ذریعے، فون کے ذریعے، ملاقات کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا، ان کی ہر جائز تمنا کو پوری فرما۔ رسول پاک علیہ السلام کے واسطے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی درس نمبر 21 میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔